یہ ہے وقت میڈیا۔ بزم اردو ادب دیوبند کے زیر اہتمام دیوبند میں ایک آل انڈیا مشاعرہ بعنوان جشن اقبال آذر و چودھری نظام کا انعقاد شاعر مہندر سنگھ اشک صاحب کی صدارت میں ہوا۔ اس موقع پر شاعر وسیم جہانگیر آبادی کا بھی اعزاز کیا گیا۔ مشاعرے کا افتتاح دلشاد گوڑ صاحب نے کیا۔ شمع روشن کی سماجی کارکن نوشاد قریشی صاحب نے۔ مہمانان خصوصی رہے انور سعید صاحب سیکرٹری جامعہ طبیہ دیوبند اور جناب ماجد علی صاحب سابق ادھیکش ضلع پنچایت۔ مشاعرے کے کنوینر رہے مشہور و معروف شاعر جاوید آسی صاحب۔ نائب کنوینر رہے اوصاف صدیقی و مولانا شہزاد قاسمی۔ معاونین رہے عبدالقادر محمد آصف، حسن ادیب اور شاعر عبداللہ راز۔ مشیر خاص رہے شاعر راشد کمال صاحب۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فہرست کا وہ آخری نام، فہرست کا وہ ادبی نام جو آبروئے اسٹیج بھی ہے اور زینت غزل بھی ہے۔ کسی زمانے میں رویندر ناتھ ٹیگور نے کہا تھا تاج محل کے بارے میں کہ تاج محل محبت کی آنکھوں سے ٹپکا ہوا وہ آنسو ہے جو وقت کے رخسار پر کئی صدیوں سے ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ سچ ہے کہ تاج محبت کی آنکھوں سے ٹپکا ہوا وہ آنسو ہے جو زمانے کے چہرے پر کوہ نور بن کر چمک رہا ہے۔ لیکن شاید کچھ لوگ اس بات سے انجان ہیں کہ جب ایک شاعر کی طرف آنکھوں سے اشک بن کر کاغذ کے سینے پر ٹپکتی ہے تو ایک ایسی غزل نمودار ہوتی ہے کہ جو کسی تاج محل کی خوبصورتی سے کم خوبصورت نہیں ہوتی۔ اگر ایسی غزل کو ایک ایسا شاعر ایک ایسے لہجے سے سنی جائے تو اس رات کی نورانیت میں، اس رات کی خوبصورتی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو آئیے محترم استاد سخن عالی جناب مہندر سنگھ اشک صاحب سے ہم گزار ہیں کہ اس رات کے آخری حصے کو نہایت خوبصورت کریں۔ اپنے کلام بلاغت سے زوردار تالیوں کے ساتھ صاحب صدر کا استقبال کیجیے۔ حضرات بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کی سوات کو میں سلام کرتا ہوں کہ آپ ابھی تک جوش ایمانی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور شعر سن رہا ہے۔ میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہے بغیر داد دیے تھک گیا۔ آپ تو بیٹھے بھی ہیں اور داد بھی دے رہے ہیں۔ صحیح بات۔ اور ہمارے دونوں ناظم قاری حسنین صاحب اور بھائی گلزار جگر صاحب اتنا بولے ہیں وہ۔ بہرحال کل ملا کر بہت کامیاب مشاعرہ۔ بے شک بے شک۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جاوید کو، اس نے ایک اچھا مشاعرہ دیوبند کو دیا۔ دیوبند بہرحال ایک تاریخی اور بہت ہی مقدس سرزمین ہے۔ میرا اپنا یقین ہے کہ یہاں پر شعر پڑھنا واقعی خوش قسمتی کی بات ہے۔ بے شک۔ ہندوستان سے باہر بھی کئی ملکوں میں گیا ہوں، لیکن یہاں شعر پڑھ کے جو سکون قلب ملتا ہے وہ شاید کسی اور جگہ نہیں ملتا ہے۔ کیا کہنے، سچی بات جو ہوئی ہے۔ صحیح بات۔ اقبال بھائی ندیم انور نے مجھے بلایا تھا، حالانکہ وہ نشستی تھی، اتنا پڑھوایا میں نے بھی اتنا پڑھا کہ ہے تو کوئی۔ بہرحال سنیے حضرات۔ جی جی عطا کیجیے عطا کیجیے۔ تشریف رکھے ہم لوگ جی عنایت عنایت جی حضور تشریف رکھیں۔ آ جائیے نصیر صاحب۔ دیکھیں دوستو، یہ اردو کا مشاعرہ اور کس قدر پرآشوب دور سے ہماری یہ زبان گزر رہی ہے، اس سے آپ بھی ناواقف نہیں ہیں اور میں بھی ناواقف نہیں ہوں۔ بے شک۔ مجھے تقریباً 55-60 برس اس زبان کی خدمت کرتے ہوئے ہو گئے، تو سوچئے کہ جس شخص نے ایک اتنا لمبا عرصہ، آدھی صدی سے بھی زیادہ جس زبان کی خدمت میں گزارا ہو اور اس زبان پر کوئی آنچ آتی ہو تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ سچی بات، اس کا اندازہ بہت اچھی بات۔ مزید یہ کہ اردو کسی فرقے کی زبان نہیں ہے،
اردو ہر اس انسان کی زبان ہے جس کے اندر تھوڑی بھی انسانیت ہے، جس کے اندر ہندوستان سے محبت ہے، اردو اس کی زبان ہے، ہر ہندوستانی کی زبان ہے، ہر ہندوستانی کی زبان ہے۔ بالکل میں پیش کرتا ہوں یہاں سے ایک اردو کا کرب جی سنا بے گل رضمیہ عارفیہ جی عنایت۔ عرض کیا کہ سر پہ رکھی ہوئی دستار بھی گر جائے گی، واہ، سر پہ رکھی ہوئی دستار بھی گر جائے گی، سر پہ رکھی ہوئی دستار بھی گر جائے گی، ہائے ہائے، دستار بھی گر جائے گی، واہ واہ، ہم سے الجھی تو یہ سرکار بھی گر جائے گی۔ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے، کیا کہنے، واہ، سر پہ رکھی ہوئی دستار بھی گر جائے گی، ہم سے الجھی تو یہ سرکار بھی گر جائے گی، اور جنگ ہے، جنگ میں رشتے نہیں دیکھے جاتے، کیا کہنے، جنگ ہے، جنگ میں رشتے نہیں دیکھے جاتے، قافیہ پیمائی کرنے کا نام شاعری نہیں ہوتا ہے، سچی بات، قافیہ پیمائی الگ چیز ہے، شاعری الگ چیز ہے۔ بالکل سچ، ہم سے الجھی تو یہ سرکار بھی گر جائے گی، جنگ ہے، جنگ میں رشتے نہیں دیکھے جاتے، ہاتھ کانپے گا تو تلوار بھی گر جائے گی۔ کیا کہنے، کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد، واہ، جنگ ہے، جنگ میں رشتے نہیں دیکھے جاتے، ہاتھ کانپے گا تو تلوار بھی گر جائے گی۔ سنو بیٹا، تم مستقبل ہو ہماری زبان کا، اردو کا، سنو شعر سنو۔ ہاتھ کانپے گا تو تلوار بھی گر جائے گی، واہ، روز آتے رہے یوسف کے خریدار اگر، اچھا، روز آتے رہے، روز آتے رہے خریدار اگر، روز آتے رہے یوسف کے خریدار اگر، ایک دن قیمت بازار بھی گر جائے گی۔ بہت اچھے بہت اچھے، کیا کہنے، روز آتے رہے یوسف کے خریدار اگر، ایک دن قیمت بازار بھی گر جائے گی۔ بھلے یہ سامعین کی تعداد کم ہے لیکن سب سخن فہم حضرات ہیں، خوشی کی بات ہے، صحیح بات، اور میرے حصے میں تو اتنے ہی لوگ آتے ہیں مگر وہ سخن فہم ہوتے ہیں، یہ خدا کا شکر ہے۔ ہاں جی سنیے شعر، جی عطا کیجیے، مطلب کہا کہ اس سیاہی کو ابھی رات نہیں مانتا میں، واہ واہ، ہمتن گوش، آپ اس پڑھیے، سیاہی کو، اس سیاہی کو ابھی رات نہیں مانتا میں، اتنے بگڑے ہوئے حالات نہیں مانتا میں، بہت اچھے بہت اچھے، سیاہی کو ابھی واہ، رات نہیں مانتا میں، اتنے بگڑے ہوئے حالات اتنے نہیں بگڑے مانتا، ہوئے حالات نہیں مانتا میں، آج کی رات برس پیاسے بدن پر میرے۔ واہ، یہ غزل کا شعر سنا رہا ہوں۔ جی 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 عنایت، اتنے بگڑے ہوئے حالات نہیں مانتا میں، واہ، آج کی رات برس پیاسے بدن پر میرے، ایسے ملنے کو ملاقات نہیں مانتا میں۔ سچی بات ہے، بہت اچھی اور سچی بات ہے، پھر پڑھیے استاد یہ شعر، پھر پڑھیے، آج کی رات برس پیاسے بدن پر میرے، واہ 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 واہ، ایسے ملنے کو ملنے کو ملاقات، ملاقات نہیں مانتا میں، واہ، اتنے بگڑے ہوئے حالات نہیں مانتا میں۔ دیکھیں مختلف غزلوں کے جی عطا کی، کچھ سلیکٹڈ یعنی متفرق اشعار آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ بعد میں ایک اچھی غزل آپ کو سنا سکوں۔ جی سنیے بھائی، گلزار جگر دے کے محسوس کریں ان شعروں جی کا۔ حضور حضور عطا کیجیے، سنیے آپ حضرات، میں جس یقین کے ساتھ دیوبند میں پڑھ رہا ہوں اتنا ہی یقین رکھتا ہوں آپ کی سماعتوں پہ کہ آپ اسے سنیں گے، توجہ دیں گے، سنیے، محسوس کریں گے، سب اور محبت، یہی ہماری غزل کی تہذیب ہے، یہی ہماری غزل کا لباس ہے، میں پیش کر رہا ہوں، سنیے۔ دیکھیں بھائی، عرض کیا کہ یہ سید ضبط غم نہیں آنکھوں پہ جبر ہے۔ واہ، اب دیکھیے اردو کا ایک غیر مسلم خادم اردو بول رہا ہے، ثابت کر رہا ہوں کہ اردو مسلمانوں کی زبان، اردو مسلمانوں کی یا بدیسی زبان نہیں ہے، اردو ہندوستان کی زبان ہے۔ سچی بات ہے، بالکل سچی بات ہے، یہ سید ضبط غم نہیں آنکھوں پہ جبر ہے، پلکوں کو سی کے آنسوؤں کو پی رہا ہوں میں۔ بہت اچھے بہت اچھے،
کیا صحیح ہے ضبط غم نہیں آنکھوں پہ جبر ہے، پلکوں کو سیکھے آنسوؤں کو پی رہا ہوں میں، جو میری زندگی تھی تیرے ساتھ کٹ گئی، یہ کس کی زندگی ہے جسے جی رہا ہوں؟ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے، پڑھتے رہیے پھر پڑھیے استاد، بہت اچھا شعر، بہت اچھا شعر ہے۔ یہ صحیح ہے ضبط غم نہیں پلکوں پہ جبر ہے، آنکھوں پہ جبر ہے، پلکوں کو سیکھے آنسوؤں کو پی رہا ہوں، جو میری زندگی تھی تیرے ساتھ کٹ گئی، یہ کس کی زندگی ہے جسے جی رہا ہوں؟ یہ کس کی زندگی ہے جسے جی رہا ہوں میں؟ صحیح بات۔ دیکھیں ایک شعر مجھے یاد آیا اتفاق سے، اردو کے حوالے سے ایک شعر، جی آپ لوگ بھی شرکت کیجئے، اس میں محسوس کیجئے کہ میں نے جہاں سے بات کہی ہے۔ جی عطا کیجئے عطا کیجئے۔ ایک غزل کا ایک شعر ہے کہ الہی اپنے دیوانوں کی خستہ حال قبروں پر، کہ خستہ حال، الہی اپنے دیوانوں کی خستہ حال قبروں پر، وارث الہی اپنے دیوانوں کی خستہ حال قبروں پر، لہو روتی پھرے اردو کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ بہت اچھے بہت اچھے، کیا جذبہ ہے، اپنے دیوانوں کی خستہ حال قبروں پر، درد ہے تڑپ ہے، لہو روتی پھرے اردو کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ سنیے پیش کرتا ہوں کہ سنیے کہ یہ ڈالیاں پیڑوں کی پریشان نہ ہو جائیں۔ بھیا بول رہے کیا کہنے کیا کہنے، حاضر کی کچھ تلخیاں، یہ ڈالیاں پیڑوں کی پریشان نہ ہو جائیں، یہ ڈالیاں پیڑوں کی پریشان نہ ہو جائیں، پنچھی بھی کہیں ہندو مسلمان نہ ہو جائے۔ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے، کیا کہنے استاد، زندہ باد۔ یہ ڈالیاں پیڑوں کی پریشان نہ ہو جائیں، پنچھی بھی کہیں ہندو مسلمان نہ ہو جائے، واہ واہ واہ، اور اس نفرتوں کی آگ کے سیلاب کو روکو۔ پنچھی بھی کہیں ہندو مسلمان نہ ہو جائیں، اس نفرتوں کی آگ کے سیلاب کو روکو، برسوں میں بسی بستیاں ویران نہ ہو جائیں۔ واہ، اس نفرتوں کی آگ کے سیلاب کو روکو، برسوں میں بسی بستیاں ویران نہ ہو جائیں۔ واہ بہت۔ دیکھیے اب یہ ہے کہ ہم مسلسل یہ پیغام دینا ہمارا فرض ہے کہ ہم محبتوں کا پیغام دیں، نفرتیں پھیلانا وہ بقول جگل مراد آبادی کہ میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے، ان کا جو فرض ہے ارباب سیاست جانے، ہم ارباب سیاست نہیں ہیں، ہم شاعر ہیں، ہمارا پیغام سے محبت پہنچانا ہے، سچ کو سچ کہنا ہے، جھوٹ کو جھوٹ کہنا ہے، یہی قلم کار کی دلیل ہے۔ بے شک کچھ دن پہلے ایک آواز اٹھی تھی، جی معاذ اللہ، اللہ مجھے معاف کرے، قرآن کریم کے خلاف انتہائی بےہودہ آواز، اور میں نے اسی شہر کے ایک مشاعرے میں اسے جواب دیا تھا، اسی شہر کے اسی کے شہر میں، سنیے جی، اچھالتے رہو یہ اعتراض کے پتھر، اچھا اچھالتے رہو یہ اعتراض کے پتھر، یہ اعتراض کے پتھر عقیدتوں کو تو تقسیم کر نہیں سکتے۔ واہ واہ، کیا کہنے، اچھالتے رہو یہ اعتراض کے پتھر، عقیدتوں کو تو تقسیم کر نہیں سکتے، اور خدا ہے جس کی حفاظت کا خود ہی ذمہ دار، تم اس کتاب میں ترمیم کر نہیں سکتے۔ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے، کیا کہنے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا اور سچا شعر۔ اچھالتے رہو یہ اعتراض کے پتھر، عقیدتوں کو تو تقسیم کر نہیں سکتے، اور خدا ہے جس کی حفاظت کا خود ہی ذمہ دار، تم اس کتاب میں ترمیم کر نہیں سکتے۔ بے شک، ایک حرف ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے۔ سچی بات۔ بہرحال ہمارا یہی پیغام ہے بھائی، دیکھیے محبتیں جس دن ختم ہو گئیں،
اللہ نہ کرے اس دن ملک ختم ہو جائے گا، قومیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ محبت ہے جو آج تک اس زمین اس تختہ زمین کو سنبھالے ہوئے ہے، محبت اس زمین آسمان کو سنبھالے ہوئے ہے۔ میں چلیے آخر میں نعت کے شعر بھی سنا دوں گا میں، وہ تو پڑھ دیے تھے یار اس میں نہیں پڑھ دیجئے استاد، وہی پڑھ دیجئے، غم حسین ضروری ہے شاعری کے لیے۔ غزل کے شعر پڑھ دوں کچھ، چلیے سنیے دوستو۔ کراچی کا ایک مشاعرہ تھا، میں اس میں تھا، وسیم بریلوی، جوہر کانپوری، رئیس انصاری لکھنوی، میں شبینہ عادی، بدرہ قیصر۔ وہاں یہ بحث ہو گئی اتفاق سے کہ شاعری پاکستان میں اچھی ہوتی ہے، ہم کہہ رہے تھے کہ شاعری ہندوستان میں اچھی ہوتی ہے، بھلے ہی چاہے بری ہوتی ہو، ہمیں تو اپنے وطن سے محبت ہے، ان کے یہاں بھلے ہی بری ہوتی ہو، انہیں اپنے وطن سے محبت ہے۔ بہرحال ہم نے کہا تو بھائی اب رات کو ثابت کرتے ہو جائے گا، شاعری آپ اچھی کرتے ہیں کہ ہم اچھی کرتے ہیں۔ ہمیں دیکھیے کہ اتنے مسائل ہونے کے باوجود وہاں کا معمولی شاعر بھی ہوائی جہاز سے سفر کرتا ہے پاکستان کا، اس لیے کہ سب کسی نہ کسی اچھے عہدے میں فائز ہے۔ ہمارے یہاں کا بڑے سے بڑا شاعر بھی ریل میں سفر کرتا ہے، کبھی کبھی ریزرویشن بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے سامنے بہت مسائل ہیں، بہت زیادہ ہیں جی، بہت زیادہ۔ اس کے باوجود ہم اردو کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم شاعری کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا سنیے بھائی، اتفاق سے احمد فراز اس مشاعرے میں موجود تھے، سنیے مطلب پیش کیا میں نے، اور اس دعوے کے ساتھ کہ آپ کی شاعری سے اگر کم ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ میں نے بھی پہلی بار وہ شعر کہے تھے، سنیے، عرض کیا کہ کبھی منہ پھیر کر گزرا نہیں ہوں، واہ واہ، کبھی منہ پھیر کر گزرا نہیں ہوں، گزرا نہیں ہوں، کبھی منہ پھیر کر گزرا نہیں ہوں، میں جیسا بھی ہوں تجھ جیسا نہیں، کیا کہنے، بہت اچھا مطلب ہے، بہت اچھا ہے۔ کبھی منہ پھیر کر گزرا نہیں ہوں، میں جیسا بھی ہوں تجھ جیسا نہیں، تجھ جیسا نہیں ہوں، میں جیسا بھی ہوں تجھ جیسا نہیں ہوں، ہوائیں ہیں قیامت کی مگر میں، واہ، ہوائیں ہیں قیامت کی مگر میں ابھی تک شاخ سے ٹوٹا نہیں ہوں۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ ہوائیں ہیں قیامت کی مگر میں ابھی تک شاخ سے ٹوٹا نہیں ہوں، ابھی تک شاخ سے ٹوٹا نہیں ہوں۔ دیکھیے شعر آ رہا ہے، اس میں اتفاق سے یہ مفہوم آیا ہے، یہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھا، میں نے نہیں پڑھا، آپ لوگوں نے پڑھا ہو پڑھا جی جی، عطا کیجیے۔ ابھی تک شاخ سے ٹوٹا نہیں ہوں، وہاں کے لوگ بھی دشمن ہیں میرے۔ اچھا، وہاں کے لوگ بھی دشمن ہیں میرے، وہاں کے لوگ بھی دشمن ہیں میرے، وہاں کے لوگ بھی دشمن ہیں میرے، ابھی جس شہر میں پہنچا نہیں ہوں۔ واہ واہ، کیا کہنے، وہاں کے لوگ بھی دشمن ہیں میرے، ابھی جس شہر میں ابھی جس شہر میں پہنچا نہیں ہوں۔ اور بھیا سنو یہ شعر، میری جان اس طرح مت دیکھ مجھ کو، صحیح بات ہے، واہ۔ اور میں نے احمد فراز کو باقاعدہ بخاری پر شعر پڑھا تھا، ابھی جس شہر میں پہنچا نہیں ہوں، میری جان اس طرح مت دیکھ مجھ کو، میری جان اس طرح مت دیکھ مجھ کو، تو دریا ہوگا میں پیاسا نہیں ہوں۔ واہ واہ، بہت اچھا، بہت اچھا ہے۔ تو میری جان اس طرح مت دیکھ مجھ کو، دریا ہوگا، تو دریا ہوگا میں پیاسا نہیں، میں پیاسا نہیں ہوں، کبھی منہ پھیر کر گزرا نہیں ہوں۔ حضرات غزل کے 2-3 شعر میں سناتا ہوں بھائی، گلزار جگر کبھی کبھی وہ شعر اپنی نظامت کے دوران کوٹ بھی کر دیتے ہیں۔ جی جی، آج خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے جی جی، بہت اچھے لگے، وہ موقع نہیں مل پایا۔ جی پڑھیے، وہی ہے کہ تم سے تنہا نہ رہا جائے، ہاں وہ پڑھیے۔ پاکستان سے ردیف آئی تھی سن 80 کے آس پاس، تم نہ ساتھ چلو، ہمارا چاک گریباں ہے، تم نہ ساتھ چلو، بہت مشہور ہوئی۔
لیکن میں نے ہندوستان میں ردیف کو سب سے پہلے بدلا اور کیا تم ساتھ چلو. تم ساتھ چلو. واہ. کہتے تم نے ساتھ چلو، میں نے ہاں وہ پاکستان کی ردیف تھی. تم ساتھ چلو، اس کا صرف ایک بطلہ اور 2 شعر سناتا ہوں. بھائی ندیم انور نے بھی اور گلزار جگر صاحب نے بھی اس کے لیے کہا ہے، سنیے جی. پھر میں آپ کو کچھ نعت کے شعر سناؤں گا. جی ادا کیجیے. سنیے. تم سے تنہا نہ رہا جائے گا، تم ساتھ چلو. کیا کہنے. توجہ کو ساتھ سنیے. تم سے تنہا نہ رہا جائے گا، تم سے تنہا نہ رہا جائے گا، تم ساتھ چلو. اب یہاں لوٹ کے کون آئے گا، تم ساتھ چلو. واہ کیا کہنے. واہ. تم سے تنہا نہ رہا جائے گا، تم ساتھ چلو. اب یہاں لوٹ کے کون آئے گا، تم ساتھ چلو. کچھ سناؤں گا میں گزری ہوئی باتیں، کچھ تم. واہ. کچھ سناؤں گا میں گزری ہوئی باتیں، کچھ تم. راستہ ساتھ میں کٹ جائے گا، تم ساتھ چلو. واہ واہ. کچھ سناؤں گا میں گزری ہوئی باتیں، کچھ تم. راستہ ساتھ میں کٹ جائے گا، تم ساتھ چلو. اور وہ شعر جنگ اخبار نے کراچی میں یہ لکھا تھا، کراچی کے نمبر میں، کہ اردو شاعری میں اس موضوع پر یہ آخری شعر. جی 4-5 شعر اور دیے تھے، یہ اب آخری شعر ہے. سنا بھیا. جی عنایت. کچھ سناؤں گا میں گزری ہوئی باتیں، کچھ تم. راستہ ساتھ میں کٹ جائے گا، تم ساتھ چلو. سنیے محترمہ. لوگ جب ترک تعلق کا سبب پوچھیں گے، لوگ جب ترک تعلق کا سبب پوچھیں گے، لوگ جب ترک تعلق کا سبب پوچھیں گے، مجھ سے کچھ بھی نہ کہا جائے گا، تم ساتھ چلو. کیا کہنے. کیا کہنے. لوگ جب ترک تعلق کا سبب پوچھیں گے. تو زندہ جاوید شعر ہیں استاد، بہت پیارے. مجھ سے کچھ بھی نہ کہا جائے گا، تم ساتھ چلو. اب یہاں لوٹ کے کون آئے گا، تم ساتھ چلو. واہ. اب اگر آپ اجازت دیں تو میں نعت کا شعر سنا دوں کچھ. جی پڑھ دیجیے 2 شعر. ٹائم سنیے دوستو. 4:30. ایک ایسا موضوع جو میرے خیال سے نعت میں کسی نے بھائی گلزار جگر صاحب نہیں مانا ابھی تک. جی میرا دعویٰ نہیں ہے، لیکن میں نے جہاں تک پڑھا ہے. جی عنایت. سنیے آپ لوگ. اور دیکھیے وہ کنور مہندر سنگھ بیدی نے صحیح کہا تھا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. تو جسے عشق اللہ جسے ان کا عشق دے دے. سچی بات. سنیے شعر. واہ. سنا بھائی. اس کیا کہ لوگ سمجھے نہ تھے اسے جب تک، سب نشانے اسی کی جان پہ تھے. واہ. لوگ سمجھے نہ تھے اسے جب تک، سب نشانے اسی کی جان پہ تھے. سب نشانے اسی کی جان پہ تھے. اور کس بلندی پہ اس کا سر ہوگا، پاؤں ہی جس کے آسمان پہ تھے. بہت اچھے، بہت اچھے. کیا کہنے. واہ. کس بلندی پہ اس کا سر ہوگا، کس بلندی پہ اس کا سر ہوگا، پاؤں ہی جس کے آسمان، پاؤں جس کے ہی آسمان پہ تھے. واہ واہ. کس بلندی پہ اس کا سر ہوگا، پاؤں ہی جس کے آسمان پہ تھے. واہ. 4 مصرع سناتا ہوں. بھائی میرے چھوٹے بھائی ہیں گلزار جگر صاحب، جی حضور. اپنے نظامت کے دوران اکثر پڑھتے ہیں انہیں، لیکن شاید یہاں نہ پڑھے ہوں انہوں نے، اب تک نہ پہنچے ہوں. پڑھے دیتا ہوں. سنیے صاحب. بھائی اللہ میری فکر کو اتنی رسائی دے. اللہ میری فکر کو اتنی رسائی دے. سنو بیٹا. جی عنایت. اللہ میری فکر کو اتنی رسائی دے، اتنی رسائی دے، میں سوچنے لگوں تو مدینہ دکھائی دے. واہ واہ. کیا کہنے. میں سوچنے لگوں تو مدینہ دکھائی دے. اللہ میری فکر کو اتنی رسائی دے، میں سوچنے لگوں تو مدینہ دکھائی دے. اور کانوں میں
گھل رہا ہے میرے لہجے بلال، واہ، کانوں میں گھل رہا ہے کانوں میں گھل میرے لہجے بلال، آواز، آواز کیسے دوسری کوئی سنائی دے، ہائے ہائے، کیا آواز کیسے دوسری کوئی سنائی دے، واہ واہ واہ، باقی مجھے جہاں جہاں سے یاد آ رہا ہے میں سنا رہا ہوں، اس لیے کہ مشاعرے کا یہ اختتام ہے یا آخری پڑاؤ ہے، میں چاہتا ہوں یہ اتنا ہی خوبصورت بن جائے جتنا خوبصورت آج جاوید لگ رہا ہے۔ صحیح بات، سنیے یہ خوبصورت تو آپ کی شمولیت نے بنا دیا حضور۔ سر بھائی یہ آپ کے لیے بھی نئے ہیں، جی پڑھیے، آپ حضرات کے لیے بھی نئے ہیں شعر۔ مطلب یوں کہا کہ جہاں تشنگی ہے دریا، جہاں موت زندگی ہے، کیا کہنے، واہ، جہاں تشنگی ہے دریا، اچھا، جہاں موت زندگی ہے، وہ نگر تیرا نگر ہے، وہ گلی تیری گلی ہے، کیا کہنے، جہاں تشنگی ہے دریا، جہاں موت زندگی ہے، واہ وہ واہ، نگر تیرا نگر ہے، وہ گلی تیری گلی ہے۔ اب یہ شعر سنیے خاص طور پہ اس کے لیے بہت اچھا، وہ نگر تیرا نگر ہے، وہ گلی تیری گلی ہے، سبھی بجھ چکے ہیں جگنوں، سبھی سو چکے ہیں تارے۔ واہ، شعر سنو دوستو، جی، سبھی بجھ چکے ہیں جگنوں، سبھی بجھ چکے ہیں جگنوں، سبھی سو چکے ہیں تارے، میں غلام مصطفیٰ ہوں میری شمع جل رہی ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، میں غلام مصطفیٰ ہوں میری شمع جل رہی ہے، واہ واہ واہ، سبھی بجھ چکے ہیں جگنوں، سبھی سو چکے ہیں تارے، میں غلام میں غلام مصطفیٰ ہوں میری شمع جل رہی ہے، میری شمع جل رہی ہے۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ یہ دو شعر سنا رہا ہوں، اس کے بعد نعت پاک کے دو تین شعر اور سنا کر بہرحال میں زحمت تو اسے نہیں کہوں گا، اس لیے کہ نعت سننا زحمت نہیں ہے، نہ نعت سنانا زحمت ہے، یہ تو سعادت کی باتیں ہیں۔ انہوں نے حکم دیا ہے تو میں سنا رہا ہوں اس کے کہ وہ 4:30 میں آنسوؤں سے وضو کر کے شعر کہتا ہوں، غم حسین ضروری ہے شاعری کے لیے، غم حسین ضروری ہے شاعری کے لیے، اور وہ دیکھنے میں تو ایک بوریا نشیں تھا فقط، ہائے ہائے، وہ وہ دیکھنے میں تو وہ دیکھنے میں تو ایک بوریا نشیں تھا فقط، یہ کائنات سجی تھی مگر اسی کے لیے، واہ واہ، وہ دیکھنے میں تو ایک بوریا نشیں تھا فقط، یہ کائنات سجی تھی مگر اسی کے لیے۔ یہ شعر سن لیجیے، بہت مشہور شعر ہے، پوری دنیا میں کوٹ کیا جاتا ہے، یہ کائنات سجی تھی مگر اسی کے لیے، یہ کون ہے شب ہجرت نبی کے بستر پر، واہ واہ واہ، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے شب ہجرت نبی کے بستر پر جو موت اوڑھ کے سویا ہے زندگی کے لیے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، مرحبا، صد مرحبا۔ یہ کون ہے شب ہجرت نبی کے بستر پر جو موت اوڑھ کے سویا ہے زندگی کے لیے۔ اذان ایک نعت کے 3-4 شعر سنا رہا ہوں، اس کے بعد بڑی مشہور نعت تھی، وہ ہوئی تو ایک زمانے میں بہت مشہور ہوئی تھی، وہ مجھے یاد آ گئے شعر سنیے، توجہ چاہتا ہوں بھائی، عنایت، آپ حضرات کی توجہ کے ساتھ۔ دیکھیے شعر شاعر نہیں پڑھتا، سامعین پڑھواتے ہیں، سنیے شعر جی، 3 منٹ ہیں جی اذان، اور 3 منٹ ہو جائے گا جی 3 منٹ۔ سنیے کہ اٹھا جب ابر رحمت آمنہ بی بی تیرے گھر سے، اچھا گلزار بھائی جی حضور، جی جی جی، اٹھا جب ابر رحمت آمنہ بی بی تیرے گھر سے، واہ، صدا ہر سم سے آئی ادھر پر سے ادھر پر سے، کیا کہنے، کیا کہنے، اٹھا جب ابر رحمت آمنہ بی بی تیرے گھر سے، واہ، صدا ہر سم سے آئی ادھر پر سے ادھر پر سے، گھر پر سے، نہ مجبوری ہے موسم کی نہ پابندی ہواؤں کی، واہ، شعر سن لیجیے، نہ مجبوری ہے موسم کی نہ مجبوری ہے موسم کی نہ پابندی ہواؤں کی، یہ ان کے فیض کا بادل ہے جب چاہے جدھر برسے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، سبحان اللہ، مجبوری ہے موسم کی نہ پابندی ہواؤں کی، یہ ان کے فیض کا بادل ہے جب چاہے جدھر برسے، یہ ان کے فیض کا بادل ہے جب چاہے جدھر برسے۔ مجھے
چشمے حقارت سے نہ دیکھو دیکھنے والوں. کیا کہنے مجھے چشمے حقارت سے نہ دیکھو نہ دیکھنے دیکھو والوں. دیکھنے والوں. میں قطرہ ہوں مگر نسبت تو رکھتا ہوں سمندر سے. بہت اچھے بہت اچھے. مجھے چشمے حقارت سے نہ دیکھو دیکھنے والوں. میں قطرہ ہوں میں قطرہ ہوں مگر نسبت تو رکھتا ہوں سمندر سے. شکریہ بھی ادا کر دیجئے حضور, یہیں کہ شکریہ ادا کر دیجئے. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. جناب جاوید آسی کی محنت وصول ہو گئی. پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ, اور اللہ کرے کہ اسی طرح کے مشاعرے آپ حضرات ہمیشہ کراتے رہیں تاکہ دیوبند کا ایک ادبی ماحول جو وہ زندہ رہے. آزاد. اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی, تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. آپ اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت.